أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے بہت سے آدمیوں کو اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ، وہ دل رکھتے ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس کے ساتھ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن ان کے ساتھ سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپایوں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک هم الغافلون، یہی بے خبر لوگ ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جیسے بلعام بن بعورہ کا ذکر آیا کہ بہت نیک، بہت علم والا آدمی تھا، اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا اور 12,000 شاگرد اس کی باتیں لکھا کرتے تھے، اس کے درس میں بیٹھتے، لیکن جب لوگوں نے اسے مجبور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو تو پہلے تو اس نے نہ کی، اور جب اس نے اس بات پہ آیا اور جب یہ بات کہنے لگا تو جب وہ بد دعا کرتا تو جس قوم نے اسے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے متعلق جو موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں یہاں ان سے جہاد کرنے آ رہے تھے تو انہی کے خلاف اس کے منہ سے بد دعا نکلتی اور ان کے لیے خیرخواہی کے کلمات نکلتے، دعا کے کلمات نکلتے، اور یہ تھا کہ اس نے جب لوگوں نے کہا تم ہمیں بد دعا دیتے ہو اور ان کو دعا دے رہے، اس نے کہا میری زبان پہ میرا اختیار نہیں ہے، قادر نہیں ہوں میں، قدرت نہیں رکھ رہا، اللہ ہی زبان کو میری پھیر رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس کی زبان سینے تک نکل آئی باہر۔ اللہ نے اسے اتنا جو ہے وہ خراب کیا کیونکہ اس نے نذرانے وغیرہ وظائف یہ تمام چیزیں وصول کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ بات کہی تھی، تو اس کی مثال اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی مثال وہ بھی تھا، اور قیامت تک کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا اور مفتی قاسم عطاری صاحب نے اس صراط الجنان میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو درباری قسم کے علماء ہیں جو حکومتوں کی ان کو دیکھ کے اس کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ نرم گرم سی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فرمایا ان سب کی مثال جو ہے وہ اللہ نے کتے کی طرح دی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے کہ جیسا کتا جو ہے اس کو گرمی شدت ہو یا نہ ہو اس کی زبان لٹکی ہوتی ہے ایسے باہر، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی چونکہ اس کی فطرت میں ہے زبان کو ایسے لٹکانا، تو جو کہ انتہائی ایک بری چیز ہے، اس کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ ایسے علماء کی، ایسے لوگوں کی مثال چاہے وہ جتنے عابد، زاہد، قبہ و جبہ و دستار والے ہوں، ان کی مثال کتے کی طرح ہے کہ وہ حق بیان نہیں کرتے، وہ حق بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی، یا اے حبیب مکرم فقصص القصص، ایسے لوگوں کی قصے بیان فرمائیے، واقعات کو، تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو وہی لوگ جو ہے وہ خسارے والے ہیں۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ہم نے جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد، ان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا وہ بیان فرمائے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان اور جن اللہ کی عبادت، چونکہ حساب کتاب انہی دو مخلوقات میں سے ہوگا، انہی سے ہوگا، اگرچہ کچھ جانوروں سے بھی جو لڑیں گے آپس میں، اس ایسی بکری سے بھی وہ حساب لیا جائے گا، لیکن جو صاحب عقل ہیں، جن کو عقل دی گئی ہے
اور چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے اور ہم مٹی سے پیدا ہوئے جنات جو ہیں، تو ان دونوں کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے فرمان کے مطابق اس کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ جہنم ہی ٹھکانہ ایسے لوگوں کا. یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا جیسے کہ پیچھے گزرا ہے، جیسے یہودی کہتے تھے، اتنے برے برے کام کرتے اور اتنی توہین کرتے، لیکن پھر کہتے تھے یقولون سیغفر لنا، ہم بخشے بھی جائیں گے. ہم جیسے کہتے ہیں نا اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، چھوڑو یار کچھ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھی، اچھے کام نہیں کیے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. تو یہ انتہائی جو ہے وہ بری عادت ہے اور بری چیز ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے. فرمایا ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا. لہم قلوب، قلب کی جمع ہے، قلب جو موٹا قاف ہے، دو نقطوں والا کینچی والا، اس قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. اور جو کشمیر والا کاف ہے جس کو ڈنڈی والا شاید کاف کہتے ہیں، اس کا وہ قلب ہو، کاف لام با، تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ. تو یہ ہے قلوب، قلب کی جمع ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی فرمایا کہ جو دل ہے، کہ جو ہدایت کا مرکز ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، کہ اگر وہ درست ہو، جیسے حدیث پاک میں فرمایا، تو پورا بدن درست ہوتا ہے. اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے بدن میں فساد ہے. فرمایا کہ وہ جو مرکز تھا، جو سمجھنے کی جگہ تھی، یہ لوگ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، دل بھی ہیں ان کے، لیکن لا یفقہون بہا، کہ اس سے سمجھا جائے، ہدایت حاصل کی جائے، یہ نہ تو سمجھتے ہیں نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ یہ اللہ کی یہ کائنات کو دیکھتے ہیں. یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب ذوالجلال کی توحید کے دلائل ہیں، اس کی وحدانیت کے، اس کے قدرت کے یہ دلائل جو ہیں، ان کی آنکھیں ہیں. اعین، عین کی جمع ہے، عین کہتے ہیں آنکھ، اور اعین اس کی جمع ہے بہت سی آنکھیں. یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، لیکن اللہ کے ان دلائل کو، دلائل قدرت کو، دلائل توحید کو یہ نہیں دیکھتے، حق کو نہیں پہچان سکتے، حق کو نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، اذن کہتے ہیں کان کو، اور آذان جمع ہے اس کی. جو ہم نماز کے لیے اذان کہتے ہیں وہ لفظ اذان ہے. آذان جو ہے یہ اذن کی جمع ہے. اذن کا معنی ہے کان، اور آذان کا معنی ہے بہت سے کان، یعنی ان کافروں کے، چونکہ جب کافروں کی بات ہے تو کان بھی بہت سارے ہوں گے، لہٰذا اس کے لیے جمع استعمال کی گئی. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، وہ حق سنتے ہی نہیں ہیں. اولئک، تو پھر دیکھیں فرمایا کہ امام نصفی نے کہ آدمی ارضی بھی ہے، سماوی بھی ہے، اور بھی جو ہے وہ آدمی کی بڑی شان ہے انسان کی. لیکن جب، اور اسی طرح سے جب اس پر، آدمی پر جب روحانی اعتبار سے غلبہ ہو تو یہ ملائکہ سے بھی فائق اور اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن جب اس پہ شہوانی چیزوں کا، نفس خواہشات کا غلبہ ہو تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہی لوگ جو ہیں یہ جانوروں، چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اب جتنے بھی علماء حقہ ہیں اس دور میں نے کل بھی عرض کی کہ ہم لوگ چونکہ قرآن مقدس سے ہی دور ہیں، تو جن کو ہم سخت باتیں اور سخت تقریریں کہتے ہیں، وہ سخت باتیں، سخت تقریریں نہیں، وہ تو قرآن ہے، وہ تو حق ہے. یہ جی آپ نے کسی کو جانور کہہ دیا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کہی. قرآن نے کہا کہ جو حق نہیں سنتا، یہ جو کافروں کی حالت ہے، یہ اگرچہ انسان ہیں، تو جب حق کو سنیں گے، حق پہ عمل کریں گے، حق کو مانیں گے، حق کو دیکھیں گے، حق سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، تو یہ یقیناً جو ہے ایسی اگر اعلیٰ مثال ان کی ہوگی تو فرشتوں سے بھی فائق ہیں. لیکن جب شہوانی نفس، شہوانی چیزوں کے، ان کا شہوانی چیزوں کا ان پر غلبہ ہوگا، ان کی روح پر، تو اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بلکہ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام،
فدعوہ بہا، پس انہی کے ساتھ اسے پکارو، وذروا الذین، اور چھوڑ دو، یلحدون، جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، سیجزون، قریب انہیں سزا دی جائے گی، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ آیت مبارکہ، اس پر جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں کہ اللہ کی عبادت کرو، فقط اللہ ہی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، عبادت کا مستحق وہی ہے۔ تو پھر اس کو رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارو، اور یہاں دو نام لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس رد میں اس آیت کو اتارا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اے حبیب مکرم ان کو فرما دیجئے جتنے بھی اچھے نام ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسم کی جمع ہے اسماء، تو جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس انہی مبارک ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، قدوس ہے۔ اللہ کے جو ویسے تو بہت سارے نام ہیں، جیسے حدیث مبارک میں آیا کہ جس نے اللہ کے ان 99 صفاتی ناموں کو یاد کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر امام نووی علیہ الرحمہ نے جو شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں۔ تو امام یحییٰ بن شرف الدین نووی شافعی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے یہی نام ہیں، فرمایا کہ یہ جو نام ہے نا 99، بلکہ اس سے بھی زیادہ نام ہے، لیکن جس نے ان ناموں کو یاد کیا اس سے مراد وہ ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ نام جو ہے وہ اکثر الحمدللہ ہماری مساجد میں بھی لکھا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کے شروع میں ان صفحات پہ بھی ایک سائڈ پہ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں جو حدیث مبارک میں آئے ہیں یہ سارے، اور اسی طرح سے دوسری سائڈ پہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی جو آپ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کو ذکر کیا گیا، لکھا جاتا ہے قرآن مقدس میں بھی۔ تو فرمائے کہ وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے نام میں، اللہ کے اسماء مبارکہ میں، اسماء حسنہ میں کجروی اختیار کرتے ہیں، بگاڑ کے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک تو وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ الہ ہے، معبود برحق ہے، تو وہ لوگ اس کو بگاڑ کے لات کہا کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بسم اللات والعزیٰ کہتے تھے۔ عزیز کو پھیر کے وہ عزیٰ کہتے تھے۔ اللہ کا نام ہے منان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، وہ منات کہتے تھے۔ لات، منات، عزیٰ، حبل، یہ جو ان کے بتوں کے نام تھے، تو وہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ بس اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، غفور کہہ کے پکارو، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب انہیں ان تمام چیزوں کی جزا دی جائے گی کہ جو کام وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں دیگر چیزیں بھی بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ یہ جو نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ان ناموں کا واسطہ وسیلہ پیش کرتا ہے تو اس کی مراد کو اللہ رب ذوالجلال پورا بھی فرماتا ہے، اور کبھی وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ان ناموں سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی کے ناموں سے واسطہ اور وسیلہ جب پیش کیا جائے تو گرامی قدر حضرات، اسی طرح سے جو ہم نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القدیر، کیونکہ قدیر، رحمان، عزیز، رحیم، غفور، بر وہ اللہ ہے، لیکن یہ عبد چونکہ بندہ اور غلام کے معنی میں آتا ہے، تو عبد القدیر، قدیر کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو جب یہ نام ہم رکھتے ہیں تو اکثر رمانیہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ سخت حرام ہے، اس پہ آدمی گناہ گار ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ علماء نے اس کو بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ قدیر، عبد القدیر نام ہے تو اس کا پورا نام لیں، تو صرف قدیر کہنا، یا بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں کہ عبداللہ کو نعوذ باللہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، عبداللہ بلا،
تو لفظ کو جو ہے وہ بالکل بگاڑ دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے ناموں کو بڑا واضح اور ستھرا کر کے بلانا چاہیے اور عبد الرحمن کہہ کے پکارنا چاہیے, عبد القدیر کہہ کے, عبد الرحیم کہہ کے. بالکل نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور یہ سخت حرام ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے یہدون بالحق, جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے, وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور اسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اہل حق کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوں گے. ہر دور میں حق بیان کرنے والے ضرور موجود ہوں گے. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں, چاہے جتنے بھی ظلم و ستم ہوا ہے, کیسے کیسے ظالم و جابر ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے یہ جتنے بھی لوگ ہیں. اور آج بھی چونکہ بڑی زبردست کسی نے بات کہی ہے کہ دہشت گردی کا دوسرا نام عیسائیت ہے, کیونکہ یہ لوگ جس انداز سے دہشت گردی کر رہے ہیں, لوگوں کو تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں, اور صرف جہاد کی وجہ سے. دیکھیں وہ ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ کبھی تاریخ میں ایسے ظلم بھی شاید نہ ہوئے ہوں, کہ سر عام وہ ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ تاکہ پوری دنیا دیکھے, اور مسلمان بچیوں کو, جوان لڑکیوں کو وہ برہنہ کر کے بغیر کپڑوں کے کیسے ان کے سینوں کو چیرا جاتا ہے, اور پھر زندہ جان سے وہ چمڑی اتھیڑتے ہیں, زندہ جان سے چمڑی اتھیڑی جاتی ہے. اگر یہ چمڑا ہی اتار دیا جائے, کتنی اذیت کی بات ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ مسلمان بڑا ظالم ہے, صرف اور صرف چونکہ جہاد ہمیشہ امن لے کے آتا ہے. جہاد جو ہے وہ ہمیشہ امن, ظلم کو ختم کرتا ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری ملت اسلامیہ کو غلام بنا کے رکھیں اور ہم ان کو زمین چٹائیں, ان کو سمجھ آ جائے. آج پوری دنیا میں بہت ساری میں نے چیزیں دیکھی اور کبھی جو ہے وہ میں پریشان نہیں ہوا, لیکن ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ جہاں میرا بھی جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آیا. ایک جوان کو, بڑے صحت تندرست جوان کو جو ہے وہ پیچھے ہاتھ اس کے باندھ کے, تو اس کی بڑی جو ہے وہ خنجر ہوتا ہے, اور انتہائی سخت ظالم قسم کا, بے دل قسم کا کافر, میں تو یہ کہوں گا کہ پتھر دل آدمی تھا وہ, تو وہ سینے میں مار کے اور وہ زندہ آدمی کا دل نکال رہا ہوتا ہے مسلمان کا. کیوں کہ یہ مسلمان ہیں. زندہ لوگوں کو جلایا جاتا ہے, اور پھر کیا ہے کہ انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے, صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ جی یہ تو بڑا ظلم ہے. اور پھر خاص ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا کہ جو مسلمانوں کی ان تمام تعلیمات کے خلاف, پردے کے خلاف, جہاد کے خلاف ہر ٹائم ٹی ویوں پہ بولتے رہیں, اور وہ ہمیں پڑھے لکھوں کی صورت میں میسر آتے ہیں, اور وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بالکل ملحد قسم کے لوگ ہیں, جو بالکل دین اور مذہب بیزار طبقہ ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان کے شر سے اور ان کے ظلم سے بچائے, مسلمانوں کو غیرت و حمیت نصیب فرمائے. تو کسی دور میں بھی اہل حق غائب نہیں ہوتے کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں. فرمائے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا, ہم نے جو پیدا کیا ہے, ہم نے تخلیق فرمائی ہے, ایسے گروہ بھی ہے, امتن ایسی جماعت ہے, یہدون بالحق, کہ جو حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں, وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو اسی طرح سے فرمایا جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا, اس کو کسی کی عداوت و مخالفت ضرر نہیں پہنچا سکتی. جب حضور نے یہ فرما دیا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی عداوت, کوئی دشمنی, نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی, تو یہ اہل حق کا گروہ جو ہے وہ موجود ہے. اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, جیسا کہ کل بھی میں نے علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کے متعلق جو بات کی تھی, کہ جب آپ نے قادیانیوں کے متعلق یہ مہم چلائی پوری دنیا میں, ورلڈ اسلامک مشن کے نام سے بھی ایک بہت زبردست ایک تحریک بھی چلی, ادارہ آپ نے چلایا, تو اس میں 1974 میں ان کو مرزائیوں کو مرتد قرار دیا گیا. تو آپ کے پاس وہ کتنے پیسے لے کے آئے, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے, اور وہ گنبد خضرا سے ہو چکی ہے. تو یہ ان لوگوں نے ٹھکرایا ہے مال و دولت کو, اسی لیے اللہ نے ان کو بہت عزتیں عطا فرمائی ہیں. تو یقیناً علماء کا وہ پہلے بھی, اس امام مالک کا بھی ہم نے کل ذکر تذکرہ کیا, اسی طرح سے بہت تاریخ ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ, کتنا بڑا ایک نام تھا, اتنے بڑے عالم تھے, اور ان کی اب الصوارم الہندیہ,
ان کا یہ کتاب آپ کی یہ چھپی ہے، یہ آپ نے وہاں پہ قید خانے میں لکڑیوں پہ کوئلے کے ساتھ لکھی تھی، جس کو جمع کر کے اب جو ہے وہ کتابی صورت دی گئی ہے، اور ایسی اعلیٰ شاندار کتاب ہے عربی زبان میں الصوارم الہندیہ، علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ کی۔ آپ کے پھر آج تک اتنے بڑے بڑے محققین علماء پیدا ہوئے، تو انگریز دور میں آپ کو جو ہے وہ کہا گیا، چونکہ آپ نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کا، تو فرمایا کہ یہ فتویٰ، انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ واپس لو، فرمایا حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چمڑیاں اتروا دیں گے لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہی تھا کہ جب پروانہ آیا کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کو جیل سے رہا کر دیا جائے، تو علامہ کا جنازہ نکلا تھا جیل سے، قید سے، آپ کا قید خانے سے۔ یہ ہمارے علماء کی تاریخ ہے، اور یہی قرآن نے بیان فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اہل حق کو کسی قسم کی کسی کی بھی کوئی عداوت نقصان نہیں پہنچا سکے گی، وہ جان تو دیں گے لیکن اس سے دین اسلام کی اس پودے کی آبیاری ہوگی، اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو پیدا کیا، ایسا گروہ ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ بھی یعدلون، اور اسی کی تعلیم دیتا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سنستدرجهم، عن قریب ہم انہیں ہلاکت میں لائیں گے، من حیث لا یعلمون، اس حیثیت سے، اس طرح کہ لا یعلمون، انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ ایسے ہم ان کو ہلاکت کے دہانے پہ لائیں گے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس وقت کا ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور آزماؤں گا میں انہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ایسے ان کو ہلاکت میں پھینکا جائے گا، ایسے ہلاکت کے کنارے پہ لایا جائے گا کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ انتہائی متین، بڑی مضبوط ہے، میں ان کو آزماؤں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہلاکت سے اور برے خاتمے سے، برے وقت سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی جو ہے، تو اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔